پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے سندھ اسمبلی کے حوالے سے جو شور شرابہ ہوا, جہاں علامتی ہم نے جنازے بھی دیکھے, چارپائی اور اس کے بعد ڈھول باجے بھی وہاں آئے. اسی پر ہم بات کر رہے تھے. کنور نوید جمیل ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں, اس کے علاوہ ارسلان انتاج صاحب بھی تھے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, ممبر ہیں سندھ اسمبلی. ان سے بات بھی کی اور یہی سوالات ان کے سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ جی اصل میں جو ایشوز ہیں لوگوں کے, عام لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کیسے ہوں گے, کیونکہ اگر آپ اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں. ارسلان کیا کہیں گے اس طرح کے جو مسائل ہیں؟ اب ظاہر ہے 3 سال تو پورے کر چکی ہے حکومت, وفاق میں آپ نے پورے کر لی, ظاہر ہے سندھ اسمبلی میں بھی 3 سال ہو گئے. تو 2 سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ جن مسائل کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور احتجاج بھی ظاہر ہے جس طرح کا کر رہے ہیں آپ, ظاہر ہے آپ نے خود کا اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے, اس پر کسی کو پسند آئے نہ آئے, لیکن کیا ان باتوں کی وجہ سے کنور نوید جمیل صاحب کو بھی جی تو سر اس طرح احتجاج کرنے سے بالخصوص کنور نوید جمیل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا, 3 جولائی کو ظاہر ہے آپ لوگ ریلی بھی نکال رہے ہیں حسن اسکوائر سے پریس کلب تک, تو سر ہوگا کچھ اثر پڑے گا حکومت پہ, کچھ دباؤ میں آ گئی حکومت؟ دیکھیں اس میں احتجاج کرنے کا یہی جمہوری طریقے ہیں جو کہ ایم کیو ایم استعمال کر رہی ہے, اس لیے کہ ایک تو پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں ایک جعلی اکثریت ہے, جس جعلی طرح اکثریت ہے. کراچی کی مردم شماری کی گئی, جس طرح حلقہ بندیاں کی گئیں, ایک جعلی اکثریت. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک ایسا بجٹ پاس کیا ہے جس میں کراچی کے لیے, سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں کے نوجوانوں کی ایک تو پہلے ہی کوٹا سسٹم لگا کے کنفائن کیا گیا یہاں کے نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے اور نوکریوں کے لیے. اب یہ جعلی ڈومیسائل کا سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے کہ کراچی کے, حیدرآباد کے جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی کے باہر کے لوگوں, تو اس کے لیے ہمارے پاس یہی تو سر یہ کب جمہوری ختم ہوگا؟ طریقے یہ ہیں, تو آپ ظاہر اسی کے ہے مطابق جب سے ایم کیو ایم بنی ہے کنور نوید جمیل صاحب, ظاہر ہے آپ کے مینیفیسٹو میں بھی شامل تھا کوٹا سسٹم کے حوالے سے, عملاً ظاہر ہے آج بھی موجود ہے. سر یہ تو وہی مسئلہ ہے جو چلا آ رہا ہے 84 سے, آپ لوگ اسی حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں, 12 حکومت کے حصہ بھی آپ رہے ہیں, اپوزیشن میں بھی رہے ہیں. سر پھر یہ تو چلتا ہی رہے گا, 35 سال تو ہو گئے اس بات کو. دیکھیں ہم ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک چھوٹی سیاسی جماعت ہے, اس کے پاس کبھی اب کوٹا سسٹم مقررہ کا جو فیڈرل نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے, جو کہ نہ ہمارے پاس ہے نہ وفاقی حکومت کے پاس ہے. تو یہ تمام چیزیں تو وہ تمام وہی ہے کہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے حکومتی نظام وہ ایسے ہی چل رہا ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں پر ہونے والی زیادتیوں کے اوپر آواز اٹھائیں. وہ ہم اٹھاتے رہتے ہیں اور اٹھاتے رہیں. تو پھر سر یہ تو جس طرح آپ نے بات کی, ظاہر ہے اپوزیشن احتجاج بھی کرے گی, عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے, اور اس کا طریقہ کار آپ نے خود کہا کہ یہ ریلیاں اور جلسے جلوس بالکل ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ارسلان انتاج بھی موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا احتجاج بھی کرنا ہمارا حق ہے. تو سر ان تمام چیزوں سے تو لگتا یہ ہے کہ فی الحال تو اس گورنمنٹ کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو سر 2 سال بھی پھر اس طرح ہی گزریں گے؟ دیکھیں اب یہ کہ انہی چیزوں کا اثر بھی ہوتا ہے اور انہی چیزوں کا گورنمنٹ اثر لیتی بھی ہے کہ ہم اپنی صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس بات میں پر امید ہیں کہ اس کا نتیجہ نکلے. اور آپ لوگ تو سر زیادہ بلکہ اس پر دباؤ ہوگا, کیونکہ سندھ میں ظاہر اپوزیشن میں آپ ہیں, یہاں مسائل حل نہیں ہو رہے آپ کے لوگوں کے, آپ کے ووٹرز کے, سپورٹرز کے. وفاق میں ظاہر ہے گورنمنٹ کے حصے دار ہیں, پی ٹی آئی کے, وہاں پر 2 وزارتیں بھی ہیں, پھر بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے, نہ کراچی پہ کوئی بڑی اسکیم ہمیں نظر آئی ہے ایسی. تو ظاہر دوہرا یہ تو آپ کے اوپر دباؤ ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ وفاقی حکومت نے پیسہ رکھا ہے, اور جتنے سندھ میں کے لیے, کراچی کے لیے جو بھی پیسہ رکھا گیا ہے, جو وفاقی حکومت نے رکھا ہے, وہ تمام وہ ہیں کہ جو کہ ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے. جو ورلڈ بینک ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کراچی لیویبل سٹی نہیں ہے. تو ورلڈ بینک نے بھی پیسہ رکھا ہے, لیکن جو پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ سندھ حکومت ہے, جو کہ ان کا صوبائی کلیکشن کا 95%, 95% صرف کراچی سے کلیکٹ کرتی ہے, اور کراچی پہ ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے. سر وفاق میں, سر آپ وفاق میں حصے دار ہیں حکومت کے, اور آج بھی آپ کے دفاتر تو بند پڑے ہوئے ہیں سر. تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں, آپ کے کارکنان پر آج بھی مقدمے ہیں, سیاسی حوالے سے کہہ لیں, جو جعلی مقدمے کہہ لیں انہیں, وہ تمام ہیں, آپ گورنمنٹ کے حصے دار ہیں, تو یہ تمام چیزیں اب تک تو حل نہیں ہوئی. اس میں کافی ساری چیزیں گریجولی بہتری آ رہی ہے, اور ہمیں امید ہے
کہ انشاءاللہ جلدی اس میں مزید بہتری آ جائے گی۔ اچھا، کنور نوید جمیل صاحب اور ارسلان تاج صاحب، آپ دونوں رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں سے سر چاہوں گا کہ اس پہ ذرا کمنٹ کر دیجیے گا، کیا ایسی جامع حکمت عملی اپنائی جائے کہ اسمبلی میں اس طرح کی جو ہے وہ روایت قائم نہ کی جائے احتجاج کی؟ کیونکہ جب کبھی پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے یا رہنماؤں سے سوال ہوتا ہے کہ جی اس طرح کا احتجاج اور یہ چیزیں جب ان کی جانب سے بھی رد عمل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی قائدین کی جانب سے اس طرح کی مثالیں قائم کی گئی ہیں، ایگزامپل سیٹ کی گئی ہیں، جب بھی جو ہے سیاست میں اس طرح کے عدم برداشت کے جو ہے وہ مادہ پایا جاتا ہے، سب میں جو ہے وہ عدم برداشت جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے ان کے بیانات سے، اور ہم دیکھتے ہیں اجلاسوں کے درمیان بھی جس طرح کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. کیا ایسی حکمت عملی ہوگی کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی سے متعلق ہے تو بہتر ہے کہ ارسلان صاحب، سر آپ سے بھی ہے نا، آپ بھی ظاہر اسمبلی کے حصہ ہے، آپ بھی اپنی رائے دے دیجیے اس پہ. دیکھیں میرے بھائی میری بات سنیں، آپ نے ایک ہی ساتھ دو علیحدہ علیحدہ ممبران سے بات کی، دو ممبر تو بات نہیں کریں گے نا، ایک ہی کریں گے نا. تو میں اس لیے ارسلان بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی سے متعلق ہے تو وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں. جی ارسلان تاج صاحب. دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس راہ فرار کا یہی ایک بات ہوتی ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے اراکین جو ہے اس طرح کا ماحول بنا. بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اس طرح کا ماحول بن رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آغا سراج درانی صاحب اسپیکر ہیں، نہ ایم کیو ایم کو بات کرنے دی جاتی ہے، نہ پی ٹی آئی کو بات کرنے دی جاتی ہے، نہ جی ڈی کو بات کرنے دی جاتی ہے. تو اصل تو بات یہ ہے. اور دوسری طرف قومی اسمبلی میں بلاول صاحب جمہوریت کی ایسی ایسی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا سائن کیا ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس میں درج ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ایس سی کا چیئرمین ہوگا. یہاں پر آگے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے. تو جو اپنی شہید لیڈر کی کہی ہوئی باتیں، سائن کی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا، وہ پھر کیسے بات کر سکتا ہے؟ اور آپ کی ایک بات جو آپ جان بوجھ کے، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان کی کوئی ایک بات آپ کو مل جائے. نہیں سر، ہم یہ نہیں چاہتے. اس حوالے سے کنور نوید جمیل صاحب اور آپ کو ایک ساتھ لینے کا بنیادی طور پر مقصد ہی یہی تھا، کیونکہ ایسی خبریں گردشیں کر رہی تھی آج کے جی ڈی اے اور ایم کیو ایم مل کر اپوزیشن نمائندے سے خوش نہیں ہیں اور اپنا ایک مشترکہ نمائندہ لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ چیز بھی واضح ہو، جس کی انہوں نے تردید کر دی. بہرحال جو سندھ اسمبلی میں ہوتا رہا وہ بھی سب نے دیکھا، اور جو قومی اسمبلی میں ہوتا رہا ہے اس سے بھی سب بخوبی آشنا ہے، اور جس طرح سے ماحول وہاں پر بھی ہوا سر وہ بھی سب نے دیکھا. لیکن بظاہر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جتنا اپوزیشن جماعتیں قومی اسمبلی میں ایک ماحول ایسا پیدا کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، بنیادی سوالات اٹھاتی ہیں، تو اسی کا جو اثر ہے وہ ہمیں صوبائی اسمبلی میں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ سندھ اسمبلی میں جو اپوزیشن پر براجمان اراکین ہیں ان کی جانب سے بھی اسی طرح کا رویہ اور پھر ایک الگ طرح کا جو ہے وہ ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے. بہرحال اس حوالے سے کنور نوید جمیل صاحب آپ بھی کوئی کمنٹ کرنا چاہیں سر تو پلیز. میرے خیال میں انہوں نے بات کافی مناسب کر دی ہے ارسلان بھائی نے. جی اور چونکہ آپ نے اشارہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے دیا تھا تو زیادہ بہتر یہ تھا. اس پہ جاتے ایک سوال آپ سے کہ آپ وفاق میں اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جبکہ سندھ میں آپ اپوزیشن میں، تو آپ نہیں سمجھتے فطری اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ یہاں آپ اتحادی ہوتے پیپلز پارٹی والے تو ویسے مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں، تو آپ کے لوگوں کے زیادہ مسائل بھی حل ہو سکتے تھے، علاقوں میں کام بھی بہتر ہو سکتا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے. یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے؟ جی کنور نوید جمیل صاحب آپ سے. جی فطری اتحادی پیپلز پارٹی سے سندھ میں اگر حصہ ہوتے آپ، وفاق میں آپ پی ٹی آئی کے حصے دار ہیں، سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کے حصے دار ہوتے آپ، اتحادی ہوتے، تو آپ نہیں سمجھتے زیادہ بہتر تھا آپ کے لوگوں کے لیے، کارکنان کے لیے؟ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ترجیح دی. میں نے اپنی اسمبلی میں اسپیچ میں بھی یہ بات کہی کہ اگر 1988 میں اگر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیتی تو شاید اس وقت بھی ان کی گورنمنٹ نہیں آتی. لیکن ہم بڑے شدید مایوس ہوئے اس کے بعد جب آصف زرداری صاحب، ہم نے گورنمنٹ چھوڑ دی تھی، پھر آصف زرداری صاحب نائب تشریف لے آئے، ہم سے بہت سارے وعدے وعید کر کے گئے، ہم نے دوبارہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک متعصب اور نسل پرست لوگوں کی جماعت ہے اور یہ یہاں پر کسی کو بھی اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے پی ٹی آئی کو ترجیح دی. جی اچھا کنور نوید جمیل صاحب،
آپ حیدرآباد کے ظاہر ہے ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ رہے ہیں، وہاں کے میئر بھی رہے ہیں، ناظم بھی رہے 1985 سے 2020 تک، لیکن خاطر خواہ طور پر حیدرآباد کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کی حالات زار تمام تر چیزیں. سر آپ کے سامنے کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میں 4 سال کے عرصے کے لیے حیدرآباد کا ناظم تھا، اور دیکھیں یہ تمام جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں یہ سب پبلک فنڈ سے ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں مناسب پیسے ملے اور ہم نے اتنی تعمیر و ترقی حیدرآباد میں کروائی جو کہ گزشتہ 60 سال میں نہیں ہوئی تھی. اگر کبھی آپ وزٹ کریں وہاں پر تو آپ بڑے بڑے بریجز وہاں دیکھیں گے. آپ وہاں پہ سر وہ پبلک فنڈ کہاں گیا جو عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے اور ظاہری باتیں کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے دیا ہے، تو وہ کہاں لگتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حیدرآباد میں تو خاطر خواہ طور پر کچھ ہمیں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. آپ نے بات کی کہ وزٹ کی، تو میں نے بالکل وزٹ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے کوئی خاطر خواہ طور پر کارکردگی نظر نہیں آئی وہاں پر. سر اب پتہ نہیں آپ نے کس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ میرے ساتھ چلیے گا. سر بالکل آپ کے ساتھ چلیں گے. اس میں سر آپ نے کہیں سے بھی شہر میں داخل ہوئے ہوں گے، آپ بریجز کے تھرو داخل ہوئے ہوں گے، وہ سب میرے ہی بنائے ہوئے ہیں نا. وہاں پہ آپ فلٹر پلانٹ دیکھیے گا، وہاں پہ آپ کالجز دیکھیے گا، وہاں پہ اسکول دیکھیے گا، وہاں پہ پارک دیکھیے گا. بہت ساری چیزیں میں نے بنائی. اب چونکہ یہ آپ بات سندھ اسمبلی کر رہے تھے، ایک ہی اس میں چھوٹے سے آپ پروگرام میں سب چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ عوام کے سامنے حقائق رکھیں. جاتے جاتے سر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. میئر کراچی جب مصطفیٰ کمال صاحب تھے تو انہیں دنیا کے بہترین میئر قرار دیا گیا تھا. اتنا کام انہوں نے کراچی میں اس زمانے میں کہا جاتا ہے جی کرایا تھا، لیکن آپ بھی حیدرآباد میں موجود تھے، وہاں اتنا کام کیوں نہیں کرا سکی ایم کیو ایم؟ کیا وہاں کا فنڈ جو ہے استعمال نہیں ہوا حیدرآباد؟ دیکھیں کراچی ایک کیونکہ سر حیدرآباد کی تعریف نہیں ہوتی، کراچی کا ہر کہا جاتا ہے مصطفیٰ کمال نے کراچی میں بہترین کام کیا. کمپلیٹ کرنے دو میرے بھائی، مجھے جی سر آپ کنٹینیو کیجئے سر. سارے سوال آپ خود ہی کرتے رہو گے، خود ہی جواب. جی سر آپ جواب دیجئے پلیز. تو دوسرا آدمی کیسے بات کرے گا؟ جی میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ حیدرآباد چھوٹا شہر ہے، اس حوالے سے اس کی زیادہ پبلسٹی تھی. وہ بھی ایم کیو ایم کے میئر تھے. حیدرآباد جتنا بڑا شہر ہے، میں نے اس حوالے سے وہاں پہ بہت کام کرائے. میں نے آپ کو کہا نا کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک اتنا کام وہاں نہیں ہوا جتنا میں نے کرایا. بہت بہت شکریہ. کنور نوید جمیل صاحب سینئر رہنما متحرہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ رہنما پاکستان تحریک انصاف ارسلان تاج صاحب. آپ دونوں رہنماؤں کا بہت بہت شکریہ، تفصیلی طور پر آپ لوگوں نے گفتگو کی. اور اس حوالے سے اب آخر میں ہم بڑھتے ہیں کیونکہ پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے، تو اس میں گفتگو کرتے ہیں گیس بحران کے اوپر. گیس کی بندش ختم ہوئی تو گیس کی جو بندش اگر یہ ختم نہیں ہوتی تو احتجاج کریں گے. اس حوالے سے آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن نے دھمکی دے دی ہے اور ملک بھر میں. اچھا جی بالکل ارسلان جو بات کر رہے ہیں بالکل جس طرح ہم نے کہا تھا آپ سے کہ بجٹ میں جس طرح کہا تھا ٹیکس فری بجٹ ہے اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 383 ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز بھی، اور سب سے بڑھ کر مہنگائی میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات سے ہوتا ہے. جیسے ہی بجٹ پیش کیا گیا اب دوسری مرتبہ بھی کہا جا رہا ہے جی 6 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھنے جا رہا ہے، اور اسی طرح ڈیزل بھی 3 روپے بڑھا دیا جائے گا، جس سے مہنگائی کا طوفان بھی آئے گا. اور چھوٹے چھوٹے جب میں نے شروع میں عرض کیا تھا منی بجٹ بھی اب آنے لگیں گے. ایک طرف سے حکومت دعویٰ کرتی ہے مہنگائی، غربت، بے روزگاری ختم کرنے کا، اور دوسری طرف اس طرح کے اقدامات ہوتے نظر آ رہے ہیں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پچھلے 3 سالوں میں. اور بجٹ بالخصوص اس بجٹ کو تو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا تھا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بار پھر مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات پھر بڑھنے والی ہیں. 6 روپے فی لیٹر پیٹرول میں، جی یہ خبر بھی ہے، پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے. پیٹرولیم ڈویژن کے جو ذرائع ہیں وہی سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے، اور یقیناً ہوگا بھی. اس کے بعد ڈیزل دیکھ لیجئے 3 روپے ڈیزل پہ بڑھ جائیں گے. اور پھر چونکہ پیٹرولیم مصنوعات سے وابستہ بہت ساری چیزیں ہیں، پھر آپ دیکھیں گے آٹا چینی دالیں سب تقریباً مہنگی ہو جاتی ہیں. جو باہر سے ہم چیزیں منگا رہے ہوتے ہیں پھر وہ بھی مہنگے ہو جاتی ہیں ارسلان. تو اس طرح مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے. منی بجٹ انہوں نے کہا تھا نہیں لائیں گے، تو اس طرح کے اقدامات اگر ہوں گے، پچھلے 3 سال میں ہوتے رہے ہیں بارہا، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے کہ ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا، غریب تر مزید ہو جائے گا، خط غربت سے نیچے 7% آبادی ویسے ہی ہے، مزید دھکیل دیے جائیں گے. اور اس کووڈ کی وجہ سے اور اس حکومت کی وجہ سے 1 کروڑ لوگ ویسے ہی بے روزگار ہوئے ہیں، اور اس طرح کی مہنگائی کی وجہ سے ایک طرف تو 20,000 روپے انہوں نے تنخواہ مقرر کر دی ہے. سندھ میں اس حوالے سے بہت اچھا اقدام سامنے آیا ہے کہ مزدور کی کم سے کم اجرت 25,000 روپے انہوں نے کی، جبکہ وفاق نے جہاں کہا جاتا ہے جی نیا پاکستان وہ بنا رہے ہیں اور نئے پاکستان میں 20,000 اجرت مقرر کی ہے غریب کی.
اور اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو بالکل علی آپ نے درست فرمایا اسلام جی، تو یہ دیکھ لیجئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ موجودہ پیٹرولیم لیوی کے مطابق ہی ذرائع کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس سے بہت زیادہ مہنگائی بڑھے گی، تمام چیزوں کی قیمتیں اوپر ہوں گی۔ بالکل جو ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو پر لگ جاتے ہیں، وہ یقینی طور پر بڑھنے لگتی ہیں، اور گزشتہ دنوں بھی اگر ہم دیکھیں تو چکن کی قیمت 500 روپے سے تجاوز کر چکی تھی، آٹا چینی دالیں پہلے ہی جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، اور ایسی صورت میں منی بجٹ کا پہلی حکومت تردید کرتی تھی کہ جی ہم پیش نہیں کریں گے، وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے بھی ایسا کہا جاتا تھا، لیکن اب جس طرح کا ماحول پیدا ہو رہا ہے اس سے یقینی طور پر یہی لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں، جو پس پردہ تھیں، وہ اب اس پر عمل درآمد آہستہ آہستہ کر کے کیا جا رہا ہے۔ 6 روپے پیٹرول پہ بڑھا دینا، 3 روپے ڈیزل پہ بڑھا دینا سراسر اس عوام کے ساتھ ظلم ہے، میں یہی کہوں گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 وقت کی روٹی کا حصول عوام کے لیے پہلے ہی ناممکن ہو چکا ہے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ارسلان، گرمیوں میں جون جولائی میں گیس کی قلت ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تو سردیوں میں کیا حال ہوگا؟ اور اس حوالے سے پھر سی این جی میں ہم نے بات کی کہ جس سی این جی کی بندش، اچھا سی این جی کون استعمال کرتا ہے؟ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس، بسوں میں، رکشوں میں، چھوٹی گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے، وہ آپ دینے کو تیار نہیں، 2 ہفتوں کی آپ نے پابندی لگائی ہے، اس پہ بند کیا ہوا ہے آپ نے، تو آپ جا کس طرف رہے ہیں؟ آپ کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں گیس کی وجہ سے، گیس نہ ہونے کی وجہ سے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، کاروباری حضرات متاثر ہو رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ چکی ہے۔ سی این جی صنعت سے وابستہ 3 لاکھ افراد ہیں جن کا بے روزگار ہونے کا خدشہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علی 2300 سی این جی سٹیشنز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، اور یقینی طور پر 5 جولائی تک جو ہے وہ گیس کی سپلائی معطل ہے، سندھ میں بھی معطل رہے گی، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور میں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی گیس کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے علی نے کہا کہ 3 لاکھ افراد جو ہے وہ اس سے بے روزگار ہو رہے ہیں، پہلے ہی کرونا نے سب کی کمر توڑ رکھی ہے، اور پھر مہنگائی کا بڑھتا ہوا یہ طوفان، اور پھر اس طرح کے منی بجٹ کے اشارے یقینی طور پر عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ یقینی طور پر اس حوالے سے کل بھی پروگرام میں کوشش کریں گے آپ کے سامنے حقائق پر مبنی چیزیں لا کر پیش کی جائیں، اور کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کہ گفتگو کریں۔ ہم نے سی این جی ایسوسی ایشن کے صدر غیاث پراچا صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن غالباً وہ اس پر بھی شاید اپنا موقف اب نہیں دینا چاہ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ سوئی سرجن کمپنی کے شہباز اسلام صاحب کو بھی، لیکن انہوں نے اس حوالے سے بھی شاید گفتگو کرنا گوارا نہ کیا اور اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے مزید حقائق رکھیں، اور کیا واقعی وفاقی حکومت یہ 6 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اور 3 روپے ڈیزل میں اضافہ ہم یہ بھی کریں گے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے صوبے کی گیس جو معدنیات ہیں پہلا ہمارا بنتا ہے۔ 2013 میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ جی وہاں اگر گیس نکلتی ہے تو وہاں ان کا پہلا حق ہے، اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور یہاں سندھ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، پانی ایک طرف نہیں دے رہے سندھ کے حصے کا، آپ این ایف سی ایوارڈ کے تھے جو پیسے دیے جانے چاہیے وہ آپ نہیں دے رہے، اوپر سے اس طرح کی اقدامات سامنے آ رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھ رہے ہیں ارسلان کی ہم یہ خبر جو آج ظاہر ہے اس وقت یہی ہمارے سامنے نوٹیفیکیشن ہی پڑا ہوا ہے جس میں بڑھا رہے ہیں 70% گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ بحران کا شکار ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ متاثر بھی وہی صوبہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، ارسلان نعیم اور علی سرور کو دی اجازت، مولا نگہبان۔